السلام علیکم تمام گروپ ممبر کیسے ہیں؟ پروردگار عالم تمام عزاداران حسین کا پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے آپ لوگوں سے ایک خاص بات کرنی تھی، کیونکہ آج کل ٹاپک جو ہے ماشاءاللہ عالمائیں ہماری بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں کہ جن کا نالج ہمیں نہیں ہے، تو میں آپ کے ساتھ بھی وہ نالج شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ ہمیں بھی سن کے بہت حیرت ہوئی تھی، جس کہ ظاہر کی اصلیت ہم بھی نہیں جانتے۔ تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ایران، عراق اور شام سے ہم لوگ جو ہے نظر بد کے لیے بلو کلر کی آئس خرید کے لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں وہ تمام ہمارے گروپ ممبرس سے گھروں میں بھی موجود ہوگا، چاہے وہ تسبیح کے اوپر ہو، چاہے علم میں ہو، پنجے میں ہو، کہیں بھی ہو۔ جو ہم لوگ بریسلیٹ پہنتے ہیں یا تسبیح اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، تو خدا کے لیے وہ تمام چیزیں جتنی جلدی ہو سکے اپنے گھروں سے اس چیزوں کو نکالیے۔ انہوں نے باقاعدہ ہمیں سائڈ لائن بھی دی ہے، میں آپ لوگوں کو لنک بھی سینڈ کرتی ہوں، آپ لوگ باقاعدہ جا کے وہ ویڈیوز دیکھیے۔ انہوں نے ہمیں یہ بتایا، بلکہ خانم طیبہ نے بھی جو ہے سو کراچی میں ڈیفائن کیا، وہ سب کو ہدایت کر رہی ہیں۔ اور ہما بطول صاحبہ، آپ کو پتہ ہے یہ بھی بدھ کے ممبارگہ میں ماشاءاللہ میری مرثیہ خانی وہاں 2 ڈیز چلی، میں وہاں جا رہی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تھرڈ آئز کیا کہلاتی ہے؟ تھرڈ آئز جو ہے وہ دجال کی آنکھ کہلاتی ہے۔ کبھی غور سے آپ لوگ اس نظر بد کی جو تسبیح ہے نا، یا جو بھی آپ کے پاس زیارت موجود ہے، آپ ذرا اس کو غور سے دیکھ کے دیکھیے گا کہ وہ تھرڈی آئز ہے۔ کہیں گے ہمیں گمراہ کیا گیا مومنین کو کہ یہ جو ہے نظر بد کے لیے ایک زیارت گاہ ہے، تو کہہ رہے ہیں خدا را یہ دجال کی آنکھ ہے، جو کہ ایک پوری پلاننگ کے تحت جو ہے وہ شیعوں کو گمراہ کیا گیا ہے کہ نظر بد کے لیے تو تمام مومنین جو ہے وہ زیارات سے خرید کے لاتے ہیں، اور اپنے گھروں میں لوگوں نے فریم لگایا ہوا ہے۔ تو انہوں نے سختی سے میں کہیں گے آپ لوگوں کے گھروں میں جو آفات آ رہی ہیں، لڑائی جھگڑے جو ہو رہے ہیں، روزی کے دگش ہے، جب آپ نے خود ہی اپنے گھر میں دجال کو دیا ہوا ہے، شیطان کو خود اپنے گھر میں انٹر کیا ہوا ہے، تو کیوں نہ آپ لوگوں کے گھروں میں تباہی آئے گی؟ تو خدا را آپ لوگ علم حاصل کریں، اور میں آپ کو لنک شیئر کر رہی ہوں، بے شک آپ لوگ جا کے وہاں پہ بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں اس کو، جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ لوگ اپنے گھروں سے ان تمام چیزوں کو نکالیے۔ اور دوسری چیز تو یہ کہ اگر تسبیح وغیرہ میں تو اس کو آپ چھری کی مدد سے علم پنجے میں سے اس آنکھ کو صرف نکال دیجئے، باقی زیارت کی توہین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اٹھا کے پھینک دیں، تو انہوں نے منع کیا کہ نہیں پھینکیے گا نہیں، بلکہ آپ چھری سے اس آئس کو باہر نکال دیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ انہوں نے یہ دیا تھا، مولا عباس کا پنجہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 5 فنگرز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، انگوٹھا اس میں ایک ہوتا ہے۔ آج کل تسبیحوں میں اور دوسرے زیارات میں آپ دیکھیں گے کہ مولا عباس کا پنجہ جو ہے اس کے 2 انگوٹھے، یعنی کہ ایک انگوٹھے کا سرا لیفٹ سائڈ پہ مڑا ہوا ہے اور دوسرے کا انگوٹھا جو رائٹ سائڈ پہ مڑا ہوا ہے۔ تو خدا را اگر آپ کے گھر میں وہ بھی تسبیحات ہیں، آپ دیکھیے خاک شفا کوئی بھی تسبیح ہو، اس میں پنجے کے 2 رخ ہوئے ہوئے، دونوں سائڈوں پہ انگوٹھا جو ہے نا وہ گھما ہوا ہے، تو مہربانی فرما کے اس کو بھی کوشش کیجئے کہ آپ لوگ اپنے گھروں سے نکالیے۔ تو میں نے بھی لوگوں سے کہا کہ دیکھیں بیعت بھی نہیں کریں، آپ اس کو راول ڈیم میں جو ہے وہ سہرا دیں، یا پھر اپنے گملوں میں اس کو دفن کر دیں، لیکن اپنے گھروں میں سے ان زیارات کو نکالیں جو کہ الگ نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو میں نے کہا میں آج آپ لوگوں کو بھی بتا دوں، اس لیے کہ جب ایک علم مجھے مل گیا ہے، ہم تمام لوگوں نے یہ کیا ہے کہ سب نے اپنے اپنے گھروں میں سے اس نظر بد کی نشانی کو نکال کے باہر کر دیا ہے۔ تو یہ میرا فرض تھا کہ میں آپ لوگوں کو بھی گائیڈ کروں، اگر کہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ رائٹ ہے تو بے شک کہ آپ بھی اپنے گھروں میں سے نکال کے اس کو باہر کیجیے، تاکہ آیت الکرسی ہم لوگ اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، دعائیں اپنے گھروں میں ہم لوگ لگاتے ہیں کہ ان کی برکت سے ہم لوگ محفوظ رہیں۔ کہیں گے جب ان چیزوں کو آپ لوگوں نے اپنے گھر میں خود ہی انٹر کر دیا ہے، پھر آپ شکایت کرتے ہیں کہ مولا میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میں فلاں بیماری میں مبتلا ہوئی، اس لیے کہ شیطان کو تو آپ اپنے ہاتھ سے اپنے گھر میں لے کے آئیں۔ تو ڈونٹ مائنڈ، اوکے، میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بھی بتا دوں، اگر آپ لوگوں کو بہتر لگتا ہے تو بے شک آپ لوگ اس کو اپنے گھروں میں سے نکالیے، ٹھیک ہے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سلام یا حسین یا علی مدد، اللہ حافظ۔